کراچی کو قاری نعرہ دیکھو، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، ذرا جھوم کے بولو۔ قال اللہ تعالی القرآن الکریم و کلام القدیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبنا اللہ ملائکۃ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تقی بها جزا اللہ عنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ واجب الاحترام صدر محفل، علماء کرام اور معزز حاضرین، میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا۔ گزشتہ سال سے پہلے، پچھلے سے پچھلے سال آپ کے علاقے میں آیا تھا اور میرے گاؤں تحصیل پنڈی دیو ضلع اٹک، گاؤں کا نام ہے مگیاں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور 4 سال ہو گئے ہیں میرے یہاں قاری شہزاد صاحب الحمدللہ خطابت، امامت اور مدرس کے فرائض ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے کئی بار کہا تھا اس سال کے لیے، اس پروگرام کے لیے، اور میں معذرت کرتا رہا اس لیے کہ مجھے دل کی 2 بیماریاں ہیں، ایک ایس وی ٹی کہلاتی ہے، سپرا وینٹریکل ٹیکیکارڈیا، اور ایک انجائنا کہلاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل کا مریض ہو۔ اس وقت جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں بی پی چیک کر کے آیا ہوں، اوپر کا 190 ہے اور نچلا 114 ہے۔ جن لوگوں کو تھوڑا معلومات ہے، لیکن میں کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اور مجھے انہوں نے بار بار کہا، مجھے ان کا بھی بہت احساس ہے، آپ کا احساس ہے، اور سب سے بڑا احساس اپنی ذمہ داری کا ہے کہ یہ سیاکار بدکار دین کا ادنا طالب علم نکارا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک عرصہ سے جہاں کوئی بلاتا ہے، میرا عزم یہ ہے کہ اگر مجھے رات کو کوئی 2 بجے بھی بلائے گا اللہ کے دین کی خاطر تو میں انکار نہیں کروں۔ میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ انبیاء کی ایک سنت وہ بتا رہا ہوں۔ سورہ الشعراء کے اندر 5 نبیوں نے ایک ہی جملہ کہا، وہ یہ کہا کہ ہم تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتے، ہمارا بدلہ تو اللہ رب العالمین کی ذمہ ہے۔ میں نے 1970 کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، ایک مسجد میں اعزازی خطیب ہوں کراچی کی، آج بھی وہیں خطابت کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، لیکن میں اپنی ذات کے لیے دین کی خدمت کر کے کچھ لینا جائز نہیں سمجھتا، اپنی ذات کے لیے۔ متأخرین کا فتویٰ ہے، علماء کرام جو رات دن لگے ہوئے ہیں، جو دن کو پڑھاتے ہیں، رات کو خود پڑھتے ہیں کہ کل کیا بیان کرنا ہے، کل کیا پڑھانا ہے، تو ان کا لینا جائز ہے۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ اس نے مجھے زندگی میں کوئی برا دن نہیں دکھایا، میرے خالق اور مالک کی اتنی عنایات ہیں کہ میں اگر آگ میں سجدے کروں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو میں کیوں نہ اللہ کے دین کی خدمت فری کروں۔ لہذا یہ بات انبیاء کیوں بتاتے تھے؟ اس لیے تاکہ سننے والوں کے دلوں کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ ان کا کوئی لالچ ہوگا، اس لیے یہ جو ہے یہ آئے ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ تو میرے دوستوں، میں معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو گوش گزار کیا ہے کہ جب میں ان 2 تکلیفوں کے باوجود اتنے دور سے کراچی سے آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے میری معروضات جو ہے وہ دل کی گہرائی سے سنی۔
میرا نقطہ نگاہ بھی سمجھ لیں کہ میں ان بیماریوں کے باوجود کیوں جہاں کوئی بلاتا ہے انکار نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے بھی کل اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور رب کی رضا چاہیے. اللہ کی عزت کی قسم اس کے علاوہ کوئی خیج نہیں ہے کہ رب راضی ہو جائے. بس رب راضی ہو جائے. بس رب کی رضا کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. میرا رب قبول کر لے. کوئی بات آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کا حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ. ذرا غور سے سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, رب کیا کہہ رہا ہے. نصیحت کیجیے, نصیحت کیجیے. نصیحت مومن کو فائدہ دے گی. آپ سارے بیٹھے ہوئے مومن ہیں نا, تو قرآن کہہ رہا ہے رب جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نصیحت فائدہ دے گی. اور جو نصیحت سن کر فائدہ نہ حاصل کرے تو پھر وہ ذرا اپنے ایمان کی طرف توجہ کرے کہ میرا ایمان کہاں کھڑا ہے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید. میرے محبوب قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے ہر اس بندے کو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے, جو خالق اور مالک سے ڈرتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا فذکر ان نفعت ذکر. اگر نصیحت فائدہ دے تو محبوب نصیحت کیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ نصیحت فائدہ کرے گی. فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. بہت جلد قبول کرے گا اس نصیحت کو جو اللہ سے ڈرتا ہے. سب کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا, ڈر ایمان کا تقاضا ہے. ایمان ہو, دعویٰ ایمان کا ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر ایمان کی کوئی حقیقت نہیں. وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا خوف اگر نہیں ہے, ایمان کا دعویٰ ہے تو دعویٰ ہے, اس کی دلیل نہیں ہے. محبوب نصیحت کیجیے ان قریب جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے, خشیت ہے, اس کو فائدہ دے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اللہ اکبر. لیکن جو شقی مزاج ہے, جو بدقسمت ہے, وہ پہلوتئی کرے گا, وہ اس نصیحت کو مانے گا نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ سارے مومن ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ نصیحت فائدہ دے گی, بشرط کہ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں. کیونکہ بے توجہ جو ہے نا وہ اس سے پھر اتنا ماشاءاللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے. پہلے آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ, کوئی قوم, کوئی قبیلہ, کوئی اشخاص مختلف قبیلوں سے, مختلف اطراف سے, مجھے پتہ چلا ہے کہ ایسے یہ جو چند مکان ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری پنجابی میں جس علاقے کی میری پنجابی ہے وہ ہم ڈھوک کہتے ہیں. ڈھوک پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. چند گھر ہوتے ہیں نا, بستی کہہ لیں, مختلف بستیوں سے آتے ہیں. اس لیے مجھے ٹائم بھی لیٹ دیا گیا ہے کہ آتے آتے دیر ہو جاتی ہے, مجمع بعد میں اکٹھا ہوتا ہے. تو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب ہر طرف سے لوگ آتے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے, مصطفیٰ کی باتیں سننے کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو ان کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں چاروں طرف, اور وہ گھیراؤ عرش تک جا پہنچتا ہے. محفل چالو ہے, ملائکہ نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. جب محفل ختم ہوتی ہے
وہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، رب پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ فلاں بستی، فلاں محلہ، فلاں علاقہ، کیا خبر لائے ہو؟ اگرچہ اللہ جانتا ہے، علام الغیوب ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے۔ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ مولا تجھے یاد کیا جا رہا تھا، تیرے دین کا ذکر تھا، تیرے محبوب کا ذکر تھا، انبیاء کا ذکر تھا، اولیاء کا ذکر تھا، کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ ہاں مولا انہوں نے آخر میں جب دعا کی، وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ میری جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ملائکہ اگر اس جنت کو دیکھ لیتے تو کتنا یاد کرتے، اور مجھے بن دیکھے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا نا، اور مجھے یاد کر رہی ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کتنا یاد کرتے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ دوزخ سے نجات مانگ رہے تھے۔ میرے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو اور کتنا ذکر کرتے، کتنے ان مجموع میں حاضر ہوتے، کتنی توجہ اللہ بڑھتی۔ مولا کوئی شک نہیں، کوئی رائب نہیں، کرتے 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 طویل حدیث ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، جو میری یاد کی خاطر، یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی دل میں سے دیکھ لے، پوچھ لے اپنے من سے کہ آئے کیوں ہیں؟ فلاں دوست نے کہا چلو یار نہیں گیا تو ناراض ہو جائے گا، سنا ہے لنگر بھی ہوگا، چلو لنگر کھا لیں گے۔ یہ نہیں، صرف اور صرف رب کی رضا۔ ابھی تبدیل کر لیں، اجازت ہے آپ کو کہ مولا میری توبہ، میں گھر سے تو آیا تھا تو یہ نیت نہیں تھی، اب میں اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ملائکہ تم سارے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کو بخش دیا جو میری خاطر اکٹھے ہوئے تھے۔ مولا ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، گھر سے تو اس نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن جب مجمع کو دیکھا تو وہ بھی ان میں شامل ہو گیا، اس کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا جو بخشوں میں شامل ہو گیا میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ پتہ نہیں آپ کی اور میری آج کی یہ رات جو ہے یہ محفل بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میرے دوستوں کچھ بھی دیر کا خدا کی قسم یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی حقیقت خالق کائنات کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام سے جا کر پوچھ لینا، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، جو باتیں کر رہا ہوں اگر کوئی غلط بات کروں تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ مکڑی کا جالا بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ممل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے تو ایک حقیقت پیدا کی، یہ الگ بات ہے کہ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا مڑ کے نظر رحمت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کے نزدیک جو کچھ ہے وہ جنت ہے، اور جنت الفردوس فرمایا مانگا کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، جس کو اللہ تعالیٰ روزانہ 5 وقت اپنے دستے قدرت سے سجاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی رعنائیاں ہیں، کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے، کتنی حسن ہے، کتنی خوبصورتی ہے اس دنیا میں۔ یہ دریا، یہ سمندر، یہ آبشاریں، یہ باغات، لیکن رب کے نزدیکی مچھر کا پر بھی نہیں۔ کس دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک مارے مارے پھر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ 80 گز کے مکان کے لیے، ان جھونپڑیوں کے لیے؟ اللہ کی عزت کی قسم، محبوب رب العالمین فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں۔ علم مصطفیٰ دیکھیں، فرمایا وہ جس وقت
اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ آخری انسان کلمہ گو جو جہنم سے نکال کر ڈالا جائے گا جنت میں، اللہ اس کو کتنی بڑی جنت دے گا پتہ ہے؟ سن لیں، یہ دنیا کتنی بڑی ہے. 7 برآدم. حضور نے فرمایا 10 زمینیں جوڑی جائیں، 10 دنیا ملا دی جائیں تو اس جنتی کا گھر ہوگا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا. اللہ یا رسول اللہ. اور اس جنتی کی 70 حوریں اس کے نکاح میں ہوں گی، اور 2 دنیا کی عورتیں، اور 40,000 غلمان. ساری 80,000 غلمان جو وہاں اللہ پیدا کرے گا اپنی قدرت سے، وہ ہمیشہ اس کی خدمت کریں گے. 4 نہریں دودھ کی، میٹھے پانی کی، شراب طہورا کی، شہد کی ہر گھر سے گزر رہی ہوں گی، اور اگر چاہے گا تو جدھر انگلی کا اشارہ کرے گا وہ نہر ادھر ہی جائے گی. ایسی عیش لا عیش الا عیش الاخرہ، کوئی عیش نہیں سوائے آخرت کی عیش کے. ہم یہاں عیش کرنے آئے ہیں. اخذ بننا سے وہیں یترک وہیں یقول آمنا وہم لا یفتنون. لوگوں نے کیا خیال کر رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایسے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا. حضور نے فرمایا جنت بڑے مہنگے داموں ملے گی. فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی منزل پر پہنچ جاؤں اور صبح اسے سفر کرنا ہو تو وہ رات کو سویا نہیں کرتا تاکہ منزل پر جلدی پہنچ جاؤں. جو جنت کا دلدادہ ہوتا ہے وہ رات پر میٹھی نیند نہیں سوتا، وہ رات کو بیدار ہو کر رب کو سجدے کرتا ہے تاکہ میری منزل آسان ہو جائے. عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ شوق کون سی دنیا کا رکھنا چاہیے، محبت کون سی دنیا سے ہونی چاہیے. یہاں ہمارا گزارا ہے. آپ ٹائلٹ میں جاتے ہیں نا روزانہ، کوئی خوشی سے جاتا ہے ٹائلٹ میں؟ صوفیاء کہتے ہیں بس یہ سمجھو کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہاں ہم نے رہنا ہے، امتحان کے لیے آئے ہیں، امتحان دینا ہے. یہاں جنت بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں جنت بنانے میں لگ گئے ہیں. یہ بھی ہو جائے، وہ بھی مل جائے، کار بھی مل جائے، کوٹھی بھی مل جائے، اور پتہ نہیں کیا کچھ تمنائیں ہیں، یہ تو کبھی پوری نہیں ہوگی. اگر ایک سونے کے وادی دے دو، حضور نے فرمایا بندے کو، وہ کہے گا ایک اور ہوتی تو اچھا تھا. اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. کچھ نہیں رکھا دنیا میں. میرے دوستو، ہر وقت آخرت کو یاد رکھا کریں، رب کو یاد رکھا کریں. پتہ نہیں کس وقت دھول نکل جائے. کیا حقیقت ہے زندگی کی. آپ بیٹھے ہیں نا، اگر میں آپ سے کسی سال پڑھاؤں کہ جو 5 منٹ تک جس کو پتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا، جس کا یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا، وہ ہاتھ کھڑا کرے. کوئی بھی کھڑا نہیں کرے. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، اور ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں سال کی. عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم حاجت بشری کے لیے گئے، پانی میرے پاس تھا، لوٹے میں پانی میرے پاس تھا. وہ دور تھا نا، یہ ٹائلٹ وغیرہ نہیں تھے گھروں کے اندر. حضور دور نکل گئے پردے میں. جب فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا حضور تیمم کر رہے ہیں. میرے پاس آئے، میں نے عرض کی یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو میرے پاس تھا، آپ جو ہے تیمم کرنے لگ گئے. قربان جائیں میرے آپ. سرکار نے فرمایا عبداللہ، مجھے خیال ہوا کہ کیا پتہ پانی کے پاس پہنچنے سے پہلے موت نہ آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اور ہماری امیدیں جناب 10 20 100 200 سال پتہ نہیں کتنی منصوبے بنا رکھے ہیں. عزیزان گرامی، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ ایک لمحے کا سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. دنیا میں کمائیں، بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، رہنا ہے،
لیکن ہم وقت خدا کو یاد رکھیں. دل کے اندر رب کبھی بھی آپ کے دل سے غائب نہ ہو. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں حدیث کے حوالے سے, جو بندہ صبح نماز پڑھے 9 بجے 8 بجے چلا جائے کام پہ, شام کو 6-7 بجے تک محنت کرے, زور کی نماز پڑھے, عصر کی نماز پڑھے, مغرب اگر ہو گئی ہے تو بھی نماز پڑھے, نماز 5 وقت کے پڑھے, اور کسی لمحے رب کو نہ بھولے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ محاکم ہے نا محاکم تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اس کے 10 یا 12 گھنٹے سارے عبادت میں. اللہ کی یاد ہی تو اصل عبادت ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر نکل گیا تو نہ بڑی محنت کی, مشقت کی, نہ فجر کی نماز, نہ ظہر کی نماز, نہ عصر کی نماز, کچھ حاصل نہیں ہے. ساری محنت رائے گاہ ہوگا, کیونکہ دین کی اصل بنیاد الصلاۃ و ماد الدین, فمن اقامها فقد اقام الدین فمن ترکها فقد هدم الدین, او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین کی بنیاد ہے نماز. جس نے اس کو قائم رکھا دین قائم ہے, جس نے چھوڑ دیا اس کا دین ڈھہ گیا. لا دین لمن لا صلاۃ لہ, کوئی دین نہیں اس کا جس کی نماز نہیں ہے. ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. کفر کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں ہم اور کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے, لیکن جو نماز چھوڑ دیتا تھا تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد بن حنبل کا مسلک المعاصی سے پوچھ لیجیے کیا مطلب ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا سر قلم کر دو. سر قلم کر دو. مومن کا سر قلم نہیں کیا جاتا, مرتد کا کیا جاتا, جو اسلام سے خارج ہو جائے. امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے. بیوی کو طلاق ہو گئی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, لیکن ہمارے امام نے فرمایا کہ اس کو کافر نہ کہا جائے, اس کو قید کر دیا جائے. یا تو سچی توبہ کرے, اگر اسلامی حکومت ہو اس کو قید کر دیا جائے, یا تو سچی توبہ کرے اور یا پھر وہیں مر جائے. تو جب امام نے تھوڑا ڈھیل دی تو ہم نے کہا موج ہو گئی تھی, اب اللہ معاف کرنے والا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, جنت تو مل جائے گی. میرے دوستوں مل جائے گی انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ ایمان پر موت آئی. یہ شیطان جو ساری زندگی زور لگاتا ہے, یہ موت کے وقت اتنا زور لگاتا ہے کہ جتنا پوری زندگی زور نہیں لگایا ہوتا. لائن میں کھڑے ہوتے ہیں دادا نانا جو کھڑے جو ہمارے بڑے ہیں, وہ کہتا ہے یہ سارے میرے ساتھ ہیں, یہ جملہ زبان سے نکال تو بھی ان کے ساتھ ہوگا. یہ تو اس وقت ہے جب ایمان لے کر دنیا سے گئے. یہ ہر وقت دشمن انسان پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر وقت یہ صوفیاء کیوں لرزاں برزام ہوتے تھے, کیوں کامتے رہتے تھے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیا لکھا ہے, پتہ نہیں اختتام کیسے ہے. بھریا اس نے جس نے توڑ چڑھا, بھریا اس نے جس نے توڑ چڑھا. پتہ نہیں یہ ایمان لے کے جائیں گے یا نہیں. حضور نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جن کی وجہ سے کام کرتا رہتا ہے اور ایک بالش جنت میں جانے سے رہتا ہے کہ ایسا کام ہوتا ہے جہنم میں جا پڑتا ہے. ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے اور ایک بالش جہنم میں جانے سے رہ جاتا ہے, اور اس سے ایسی نیکی سرزد ہوتی ہے کہ اللہ جنت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے ہر وقت ڈرتے رہا. میں نے کیا عرض کیا تھا, یہ ابھی اختتامی الفاظ ہے, میں نے بیان شروع نہیں کیا ہے. میں نے سنا کہ آپ بڑے شوق والے ہیں. مجھے کہا گیا کہ ایک بھی بچ گیا تو یہ ہٹیں گے, اٹھیں گے نہیں. یہ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا انشاءاللہ یہ سننے کے لیے تو بٹھانا ہے. دعا کرے کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول میں رہے, اور مجھے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے. میں ابھی یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ میری طبیعت بہتر ہو جائے, کیونکہ اندر سے تو مجھے پتا ہے نا کہ یہ کہاں پہنچا ہے بلڈ پریشر میں. تو میرے دوستو ایک پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ میں نے کیا کہا قرآن سے, کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نصیحت فائدہ دے گی. رب نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کو عنقریب وہ نصیحت پکڑ لے گا, اور شقی بد نصیب بدبخت وہ پہلو تئی کرے گا. وہ نصیحت کو قبول کرنے میں پہلو تئی کرے گا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے دوستو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ میں جو سنوں گا اس پہ عمل کروں گا. بس یہ میری نیت ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک آج یہ یہاں سے یہ لے کے چلا گیا کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے، کہ ایک نماز چھوڑ دی جاتی ہے تو نام جہنم کے دروازے پر حضور نے فرمایا لکھ دیا جاتا ہے. جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو وہ جنتی ان سے پوچھیں گے، رب جنتیوں کو دکھائے گا تاکہ اور شکر ادا کریں کہ دیکھو یہ آگ میں جل رہے ہیں، ہمیں اللہ نے باغات عطا کی ہیں. وہ ان سے کہیں گے تمہیں کس چیز نے یہاں لایا ہے، کون سے عمل نے تمہیں جہنم میں لایا. تو ذرا علماء کرام سے پوچھئے کہ وہ وہاں کیا کہیں گے، وہ کیا جواب دیں گے. پہلا جواب لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. استغفار پڑھیے، توبہ کیجیے. اے اللہم اجرنی من النار کہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار. کہیے میرے ساتھ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا لینا. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اعلان کر دیجیے کہ اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، محبت کا اللہ سے محبت کا دعویٰ، یہ بھی ایمان کی شرط ہے. ایمان کا دعویٰ ہو اللہ سے محبت نہ ہو کوئی ایمان نہیں، کوئی ایمان نہیں. اور محبت کتنی چاہیے، اللہ سے محبت کتنی چاہیے. اپنا ذرا اپنے گریبان کی طرف بھی ذرا توجہ رکھیے گا اور اپنے آپ سے پوچھیے گا میں کہاں کھڑا ہوں، کتنی محبت چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن کہتا ہے جو صاحب ایمان ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ عشق کا لفظ جو ہے نا چونکہ قرآن میں نہیں ہے، گویا یہ سمجھیں کہ وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں. اشد حب اللہ، شدید محبت. ایک بندہ نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزار نہیں، 10,000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں جانے بھی رب کے نام پر قربان. اور حضور کی محبت کرنی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے میری محبت زیادہ نہ ہو. یہ بھی اپنے آپ سے پوچھتے جائیے کیا یہ سچ ہے، میرا ایمان کا دعویٰ ہے تو کیا اللہ کی شدید محبت ہے، لاکھوں جانے قربان اس پر. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے، ایمان نہیں ہوگا اگر جان سے زیادہ محبت نہ ہو. یہ یاد رکھنا، یہ اسٹارٹ ہے ایمان، یہ میکسیمم نہیں ہے، یہ منیمم ہے ریکوائرمنٹ کہ کم از کم ایک جان ذات سے زیادہ محبت. اللہ کی عزت کی قسم ایمان بڑھتا جائے گا تو خربوں جانے بھی مصطفیٰ پر قربان. وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہے. کیا ایک جان، اپنی جان زیادہ محبوب ہے حضور سے تو پھر سمجھے کوئی نہیں، ایمان نہیں، حقیقت ایمان کی کوئی نہیں. اور اگر جان سے زیادہ محبت ہے تو جس کو جان سے زیادہ محبت ہو جس ذات سے، وہ اس ذات کا کہنا نہیں مانے گی، وہ اس کو مانے گی اور اس کا نہیں مانے گی. میں اللہ کو تو مانتا ہوں اور 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہوں، تو یہ کیسا ماننا ہے؟ اللہ کو مانو اللہ کی نہ مانو، مصطفیٰ کو مانو مصطفیٰ کی نہ مانو. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زبان سے بھی مانا ہے، میں نے دل سے بھی مانا ہے اور میں نے عمل سے بھی مانا ہے. جو کچھ اللہ رسول کا حکم ہے آمنا وصدقنا. میری جان جا سکتی ہے لیکن میں اللہ کا فرض نہیں چھوڑ سکتا، میں مصطفیٰ کا کہنا نہیں ٹال سکتا. یہ ہے ایمان کا تقاضا.
صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نماز چھوڑ دیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، بہتان لگائیں، مال حرام کھائیں، وہ کہیں کہ مصطفیٰ سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے؟ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ رب نے یہاں دلیل پوچھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب اعلان فرما دے اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے وہ یا دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ کیا دلیل ہے؟ فتبعونی، محبوب ان کو کہو کہ میری اتباع پیش کرو، میری غلامی پیش کرو، میرے نقش پا پر کتنے چل رہے ہو؟ میرے آقا نے ساری زندگی قلہ باللہ ثم اللہ، جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں جھوٹ بولتا ہے وہ مصطفیٰ کو چہرہ کیسے دکھائے گا؟ جو 5 وقت نماز چھوڑتا ہے، جماعت چھوڑتا ہے، بخاری شریف کی حدیث علماء سے پوچھ لیں، حضور فرماتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ جماعت میں نہیں آیا، مرد، عورتیں اور معصوم بچے جو بالغ نہیں ہیں،